نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کو ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس واقعہ کو بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ان علماء میں سے حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ہے کہ جنہوں نے ذم الہوا میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال سے خوب نوازا تھا، یہاں تک کہ اس کا حسن ضرب المثل بن چکا تھا۔ ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی تو ایک ادا سے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس چہرے کو دیکھ لے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ شوہر نے کہا کہ ہاں ہے۔ بیوی نے کہا من ہوا، کون ہے وہ؟ شوہر نے کہا عبید ابن عمیر۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف بھی کراتا چلوں۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، اہل مکہ کے قاضی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی ان کی وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے اور ان کا وعظ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے للہ در ابی قتادہ ماذا یأتی بہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے ابو قتادہ عبید ابن عمیر کی خوبیاں کہ یہ کس طرح عمدہ نصیحت کرتے ہیں۔ 68 یا 73 ہجری میں حضرت عبید ابن عمیر ابن قتادہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ جب بیوی نے اپنے شوہر سے یہ سنا تو تعجب ہوا کہ کیسے کسی کا تقوی، کسی کی بزرگی میرے حسن کے سامنے ٹک سکتی ہے۔ شوہر کو کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا اس بزرگ کو آزما لوں۔ شوہر نے اجازت دی۔ اب یہ عورت وہاں سے گئی حضرت عبید رحمہ اللہ کی مجلس میں اور ایسا ظاہر کیا کہ ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ ان کو تنہائی میں بلوایا، علیحدہ کیا، اور جب حضرت آئے تو اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ فَأَسْفَرَتْ عَنْ وَجْهٍ مِثْلِ فَلْقَةِ الْقَمَرِ، جیسے ہی اس نے نقاب ہٹایا تو کہا ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند سامنے آ گیا ہو۔ تو حضرت عبید رحمہ اللہ نے کہا یا امت اللہ استتری، اے اللہ کی بندی اپنے چہرے کو چھپا لے، اے اللہ کی بندی پردہ کر لے۔ تو عورت نے کہا کہ میری آپ سے ایک حاجت ہے، میری ضرورت ہے، آپ میری ضرورت پوری کر لیں، اور حضرت عبید رحمہ اللہ کو گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت عبید رحمہ اللہ نے کہا کہ انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ فَإِنْ أَنْتِ صَدَقْتِينِ نَظَرْتُ فِي أَمْرِكِ، اگر آپ مجھے ٹھیک ٹھیک سچے جوابات دے دیں گی تو پھر میں آپ کے معاملے میں غور کروں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں یہ گناہ کر لوں گا، کہا پھر غور کروں گا۔ تو یہاں ایک عورت، ایک حسین و جمیل عورت حضرت عبید رحمہ اللہ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور حضرت عبید رحمہ اللہ کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ اور ساتھ یہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ حضرت عبید رحمہ اللہ غصے میں نہیں آتے، عورت کو برا بلا کہنا شروع نہیں کرتے کہ کس طرح بے شرم ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، بھگا نہیں دیتے، بلکہ بڑی حکمت سے انہوں نے عورت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ تو حضرت نے کہا کہ کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں۔ عورت نے کہا آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں اس کے سچے جوابات دوں گی، میں آپ کو ٹھیک ٹھیک جواب دوں گی۔ حضرت عبید رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے اور وہ تمہاری روح قبض کرنے لگا ہے، تو کیا اس وقت تمہاری یہ چاہت ہوگی، تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ یہ گناہ کر لوں؟
تو عورت نے کہا اللہم لا، اللہ کی قسم نہیں۔ حضرت عبید رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں سوال جواب کے لیے تمہیں بٹھا دیا گیا ہے، اب تم سے سوال جواب ہونے ہیں، اکان یسرکی انی قضیت لکی ہذہ الحاجہ، کیا اس وقت تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی، تمہیں یہ بات خوشی کر لے گی کہ میں تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ حاجت پوری کر لوں؟ عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں۔ حضرت عبید رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جی لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، وَلَا تَدْرِينَ أَتَأْخُذِينَ كِتَابَكِ بِيَمِينِكِ أَمْ بِشِمَالِكِ، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہیں تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اکان یسرکی انی قضیت لکی ہذہ الحاجہ، کیا اس وقت تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر لوں، میں تمہارے ساتھ یہ گناہ کر لوں؟ عورت نے کہا اللہم لا، اللہ کی قسم نہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن ترازو لایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہاری نیکیاں وزنی نکلیں گی یا تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے، تو کیا اس وقت تمہارا اس گناہ کرنے کو دل کرے گا؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ لو وقفت بین ید اللہ للمساءلہ، کہ اگر تو اللہ رب العزت کے سامنے سوالات کے لیے، حساب کے لیے کڑی ہو، اکان یسرکی انی قضیت لکی ہذہ الحاجہ، کیا اس وقت تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر لوں؟ عورت نے کہا اللہم لا، اللہ کی قسم نہیں۔ تو پھر حضرت عبید رحمہ اللہ نے کہا اتق اللہ یا امت اللہ فقد انعم اللہ علیکی واحسن الیکی، کہ اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر، کہ اللہ رب العزت نے تم پر انعام فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، مطلب اپنے حسن و جمال کو برائی کے لیے استعمال نہ کر۔ یہ عورت وہاں سے واپس گھر آئی تو شوہر نے پوچھا ما صنعتی، تو نے کیا کیا؟ بیوی نے کہا انت بطال ونحن بطالون، تو بھی بے وقوف ہے، میں بھی بے وقوف ہوں، ہم سب بے وقوف ہیں، ناکارہ ہیں، وقت ضائع کرنے والے ہیں۔ اور پھر نماز روزے کا اہتمام شروع کیا، ساری رات عبادت میں گزارنے لگی۔ پھر اس کا شوہر یہ کہا کرتا کہ میری اور عبید ابن عمیر کی کیا دشمنی تھی جو اس نے میری بیوی کو بگاڑ لیا۔ کانت کل لیلۃ عروسا فسیرہا راہبا، کہ پہلے یہ ہر رات دلہن ہوا کرتی تھی اور اب یہ خواہشات کو چھوڑنے والی بن گئی ہے، بناؤ سنگار کو چھوڑ دینے والی بن گئی ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، ان میں سے چند عرض کرتا ہوں کہ اب حضرت کا تقوی دیکھیے کہ ایسا تقوی ہو کہ چاہے جتنی بھی آندھیاں اور طوفان کیوں نہ آئے، قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، چاہے گناہ کرنے میں کتنی ہی سہولت کیوں نہ ہو، گناہ کی طرف قدم اٹھنے نہیں چاہیے۔ اور دوسرا سبق کہ تقوی جب انسان کی زندگی میں ہو، انسان متقی پرہیزگار ہو، تب اس کی بات اثر رکھتی ہے۔ ابھی عورت کی زندگی جو بدل گئی، یہ ساری باتیں اسے پہلے بھی معلوم تھی، لیکن اہل دل کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، تب بات اثر انداز ہوتی ہے جب بندہ خود بعمل ہو۔ اور پھر حضرت نے عورت کے منہ سے جب یہ اتنی بری بات سنی تو طیش میں نہیں آئے، غصہ نہیں ہوئے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی اگر اس طرح جہالت والا معاملہ کرے، بے وقوفی کرے، تو اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آخرت یاد رہے، موت اور ما بعد الموت کا استحضار رہے تو گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے، پھر ناجائز خواہشات پر پاؤں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ عورت کا بالکل راہبہ بن جانا، شوہر کے لیے سجنا سورنا چھوڑ دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے تو یہ علیحدہ ایک موضوع ہے جس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی و طہارت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔